بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے توکل، اعتماد اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ایک ایسا واقعہ جو ہر مسلمان کے لیے بہت بڑا سبق رکھتا ہے اور ہر مسلمان اس سے سیکھ سکتا ہے کہ کس حد تک ہمیں اپنے رب پر بھروسہ، توکل اور یقین ہونا چاہیے۔ ہجرت کا موقع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل چکے۔ مشرکین کی جماعتیں اور ان کے لوگ ہر طرف پھیل چکے ہیں کہ کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے واپس لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں جا کر ٹھہر چکے ہیں، وہاں چھپ گئے ہیں، وہاں پناہ لے لی۔ مشرکین تلاش کرتے 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 بالکل اس غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ اس قدر آپ سے قریب ہو چکے ہیں کہ اگر وہ نگاہیں نیچی کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں۔ بات خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ نظرت الى اقدام المشرکین ونحن فی الغار وهم على رؤوسنا، کہ اس طرح سے کہ میں نے مشرکین کے قدموں کو دیکھا جب ہم غار میں تھے، وہ بالکل ہمارے سر کے اوپر تھے۔ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی، اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ توکل، خدا پر اعتماد اور بھروسے کا درس دیا جو انسانی تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، بے مثال واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے کہ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو لوگوں کے ساتھ تمہارا کیا خیال ہے، کیا گمان ہے، تم کیا کہتے ہو جن کا تیسرا اللہ ہو؟ تو اس طرح سے بھی جب سارے سہارے ٹوٹ گئے ہوں اور ہم بالکل خطرے کے منہ میں ہوں اور بس چند سیکنڈ کا فاصلہ ہو ہمارے اور دشمن کے بیچ میں جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی خدا کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ اس طرح قائم رہنا چاہیے کہ اللہ ان سے ہمیں بچا لے گا، ان سے بچانے پر قادر ہے، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ تو اس واقعے سے یہ توکل سیکھنے کی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی اس طرح کا یقین، توکل اور اعتماد عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔